ڈاکٹر نوشاد عالم آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کلاسیکی نثر مطالعہ سیریز کے تحت آج کے لیکچر کا موضوع باغ و بہار سیر پہلے درویش کی متن کی تدریس ہے۔ اس کے تحت باغ و بہار میں پہلے درویش کی سیر کا ذکر ہوگا اور اس کے متن کی تدریس ہوگی۔ چونکہ قصہ بہت طویل ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے، اس لیے الگ سے قصے کی تدریس نہیں ہوگی، بلکہ متن کی قرأت کے ساتھ ساتھ جو اس میں زبان و بیان کی خوبیاں ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تمہید کے طور پر کچھ باتیں میں یہاں عرض کر دوں کہ پہلے درویش کے بیان سے پہلے باغ و بہار میں میر امن نے دیباچہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے حمد و نعت اور 12 اماموں کی منقبت کے بعد باغ و بہار کی تالیف کا مقصد بیان کیا ہے۔ میر امن نے مارکوئس ویلزلی، جنرل لارڈ مارنگٹن کی تعریف بھی کی ہے۔ ان کے مطابق یہ جو قصہ ہے چہار درویش کی، اس کی ابتدا میر خسرو دہلوی سے ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں آپ سے پہلے لیکچر میں بات کر چکا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے یہ دیباچے میں ذکر ہے اس کا، اس لیے میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ اور میر امن نے یہ بھی بتایا اپنے دیباچے میں کہ جان گلکرسٹ جو ہیں، انہوں نے میر امن لطف سے یہ کہا کہ اس قصے کو، یعنی قصہ چہار درویش کو، ٹھیٹھ ہندوستانی میں لکھیں۔ اس دیباچے میں انہوں نے اپنے احوال بھی لکھے ہیں۔ اس کے بعد اردو اور شہر دہلی کی تاریخ سے متعلق چند باتیں ہیں۔ اس کے بعد شروع قصے کا اس عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے، جس میں آزاد بخت کا تعارف کرایا ہے، جس کا قصہ 2 درویشوں کے بیان کے بعد ہوا ہے، اور وہاں کچھ تفصیل دے دی ہے۔ یعنی جب شروع قصے کا جب انہوں نے لکھا ہے تو 3-4 پیج اس میں آزاد بخت کے بارے میں اس میں بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے درویش کے قصے سے پہلے شروع قصے کا مقصد سامعین و قارئین کو اصل قصے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے یہ جو عنوان قائم کیا ہے شروع قصے کا، جس میں آزاد بخت کی کہانی بیان کی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں آپ کو پہلے میں نے بتائیں۔ اب یہاں سے ہم متن شروع کرتے ہیں۔ پہلا درویش 2 زانو ہو بیٹھا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا: یا معبود اللہ، ذرا ادھر متوجہ ہو اور ماجرا اس بے سروپا کا سنو۔ یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو۔ جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سربسر سنو۔ اے یاراں، میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ والد اس عاجز کا ملک التجار، ملک التجار یعنی کہ بہت بڑا سوداگر، یعنی کہ تاجروں کا بادشاہ، تو بڑا سوداگر اس سے مراد ہے۔ والد اس عاجز کا ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے یعنی ہرکارے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے، اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی۔ اس میں نے ایک کوشش یہ بھی کی ہے کہ متن کے دوران جو الفاظ مشکل ہیں اور جن کو آپ کو سمجھنا ہے انہیں میں نے بولڈ کیا ہوا ہے، تو جب آپ سلائیڈ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی۔ ان کے ہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے۔ کفنی جو وہ لباس جو فقیر پہنتے ہیں، بالکل اسی طرح کا لباس ہوتا ہے جیسا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اسے غسل دے کر کے جو کفن پہناتے ہیں، اس طرح کا لباس۔ دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی۔ وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی۔ غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو، اس کے لاڈ پیار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ مجھ فقیر نے بڑے چاو چوز سے یعنی کہ لاڈ سے، مجھ فقیر نے بڑے چاو چوز سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی، اور پڑھنا لکھنا سپاہگری کا کسب کہتے ہیں فن کو، سپاہگری کا کسب و فن، سوداگری کا بہی کھاتا روزنامہ سیکھنے لگا۔ 14 برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزرے۔ کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا۔
یک بیک ایک ہی سال ہی والدین قضائے الہی سے مر گئے۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بارگی یتیم ہو گیا، کوئی سر پر بوڑھا نہ رہا۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ 40 دن جوں توں کر گزرے، جوں توں کر کٹے، چہلم میں یعنی کہ 40ویں میں، یعنی کہ 40ویں میں جو پروگرام ہوتا ہے اس میں فاتحہ ہوتی ہے اور قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اور اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ تو چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتحہ سے فراغت ہوئی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے۔ اپنے تئیں بھی یعنی کہ خود بھی، یہ اس طرح سے پہلے لکھا جاتا تھا، اپنے تئیں۔ پس صبر کرو، اپنے گھر کو دیکھو، اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے، اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو۔ تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہ ڈبل واو سے لکھا ہوا ہے، جبکہ اب ہم جو اردو لکھتے ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ جیسے تلفظ ہو رہا نا، وہ بالکل اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ گماشتے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن حاضر ہوئے، نظریں دی یعنی کہ خدمت میں پیش کی جو کچھ بھی، اور بولے کوٹھے نقد و جنس کے، یعنی کہ جو گودام ہے کہہ لیجئے، کوٹھے اسی معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، کوٹھے نقد و جنس کے اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے۔ ایک بارگی جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ پڑی، آنکھیں کھل گئیں۔ تو یہ بیان کرنے کا جو انداز ہے بالکل ایسا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے لیکچر میں بھی آپ سے کہا تھا کہ اس طرح سے اس قصے کو لکھا انہوں نے جیسے کہ داستان سنا رہے ہیں وہ، اور داستان کا اصل فن یہی ہے، وہ سنانے کا فن ہے، وہ تحریر کا فن نہیں ہے۔ دیوان خانے کی تیاری کا حکم کیا، فراشوں نے فرش فروش بچھا کر، اب فرش فروش بچھا کر یہ روزمرہ ہے، اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، فرش فروش بچھا کر چھت، پردے، چلونے تکلف کی لگا دی، اور اچھے اچھے خدمتگار دیدار و نوکر رکھے، سرکار سے زرق برق پوشاکیں بنوا دی، سرکار سے یعنی کہ خزانے سے۔ فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا، ویسے ہی آدمی غنڈے پھاکڑے مفت پر کھانے پینے والے جھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ یہ عام بات ہے کہ جب کسی بچے کے پاس دولت آ جاتی ہے، ہم آج کی زندگی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ ہے جس کے ماں باپ چلے گئے اور بے انتہا دولت ہے اس کے پاس، تو خیر بچے کی تو بات الگ ہے، بڑے لوگوں کے پاس بھی اگر ایسا ہو جائے تو بہت ایسے لوگ جن کو آپ کبھی نہیں ملے وہ بھی آپ کے پاس آ کر کے آپ سے آشنائی بتاتے ہیں اور آشنا ہو جاتے ہیں اور وہ ساتھ انڈے بیٹھنے لگتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے مفت پر کھانے پینے والے جھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے، ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی، 8 پہر یعنی کہ 24 گھنٹے، ہر کہیں کی باتیں اور زٹلیں واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے اس جوانی کے عالم میں کیتکی کے شراب اور گل گلاب کھنچوائیے، ناظرین معشوقوں کو بلوا کر ان کے ساتھ پیجیے اور عیش کیجیے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے، یہ مثل ہے کہ آدمی کا شیطان آدمی ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے اس کو سنتے ہوئے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جگہ جگہ پر آپ کو روزمرہ ہے، محاورہ ہے، مثل اور کہاوت بھی انہوں نے استعمال کی ہیں، اور پھر یہ کہ جس خوبی سے بہت ساری جگہ پہ آپ کو عربی کی بھی ایک آدھ ترکیبیں ملیں گی، اس میں فارسی کی بھی کچھ ترکیبیں ملیں گی، تو بیان کو چست درست کرنے کے لیے، اس میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے میر امن نے یہ عمل روا رکھا ہے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے، ہر دم کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا، شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا، پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماش بینی کا اور لینے دینے کا سودا ہوا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی تو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا، یعنی جب دیکھتے ہیں کہ مالک کو ہی نہیں پڑی ہے، سردار کو نہیں پڑی ہوئی ہے، تو پھر جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا لوٹ مچا دی، کچھ خبر نہ تھی کہ کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آیا اور کدھر جاتا ہے۔
اس در خرچی کے آگے، یعنی کہ فضول خرچی کے آگے اگر کنج قارون ہوتا، یعنی کہ قارون کا خزانہ بھی ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا، یعنی کہ وہ بھی ساتھ نہ دیتا، وہ بھی ختم ہو جاتا۔ کئی برس کے عرصے میں ایک بارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ وہ آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے، یعنی کہ جو کہ بالکل ساتھ رہتے تھے ہر وقت، اور چمچہ پر خون اپنی ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے۔ کافور آپ جانتے ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کپڑوں وپڑوں میں رکھنے کے لیے، کافور رکھتے رکھتے وہ خود بخود اڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ دوست اور آشنا اور مصاحب جو تھے وہ سب معدوم ہو گئے، انہوں نے اپنا ایک طرح سے پلہ جھاڑ لیا۔ بلکہ راہ باٹ میں، اب دیکھیے راہ باٹ یعنی کہ راستے میں، یہ اب ہم نہیں لکھتے ہیں، ہماری آج کی اردو میں راہ باٹ ہم نہیں لکھتے، ہم لکھتے ہیں کہ راستے میں، لیکن یہ 19ویں صدی کے آغاز کا زمانہ ہے اور میر امن ایک ایسی زبان میں لکھ رہے ہیں جو عوام کی زبان ہے، جو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو ہے، اس میں یہ چیز اس وقت رائج تھی۔ تو کہتے ہیں کہ بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں بھیٹ ملاقات ہو جائے، بھیٹ ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے کہ ہم کوئی اگر اردو والا استعمال کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ارے یہ کسی اور کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کا مطلب، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ صاف شفاف اردو ہے اور اس میں یہاں پر کس طریقے سے انہوں نے بھیٹ کو اور راہ باٹ کو یہاں پر استعمال کیا ہے کہ کہیں بھیٹ اور ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے، اور نوکر چاکر خدمتگار بہلے ڈھلے خاص بردار ثابت خانی کہتے تھے مسلح سپاہی کو، خاص بردار بھی اسی طرح سے بادشاہ اور بڑے لوگوں کے آگے جو بندوق لے کر کے آگے سواریوں کے رہتے تھے، اس طرح کے جو کہتے ہیں ان کے جو خدمتگار ہوتے تھے ان کو کہتے تھے۔ سب چھوڑ کر کنارے لگے، کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا، جو کہے یہ کیا تمہارا حال ہوا، یعنی یہ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھہرا۔ اب دمڑی کی ٹھڈیاں میسر نہیں، دمڑی کہتے ہیں روپے کا پیسے کا جو چوتھا حصہ ہوتا ہے اس کو، ٹھڈیاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس طرح استعمال کیے جو چبا کر پانی پیوں، یعنی ذرہ برابر کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس۔ 2-3 فاقے کڑاکے کے کھینچے، تاب بھوک کی نہ لا سکا، لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر۔ یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے، کتنا اچھا ایکسپریشن ہے کہ بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر یہ قصد کیا بہن کے پاس چلیے، لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے یعنی کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد سے نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، نہ خالی خط لکھا، بلکہ اس نے 2 خطوط ماتم پرسی اور اشتیاق کے جو لکھے خطوط، اب دیکھیے کہ اس طرح سے تکرار سے بھی وہ کیسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ خطوط، اسی طرح سے فرش فروش، تو جو روزمرہ میں استعمال ہے چیزیں، روزمرہ ہے جس طرح کا وہ اسی میں لکھ رہے ہیں۔ ان کا بھی جواب اس خواب خرگوش نے نہ بھیجا، یعنی کہ غفلت میں نہیں بھیجا۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے اور کوئی ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرا۔ جو پا پیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا، ہزار محنت سے وہ کئی منزلیں کاٹ کر۔ منزل آپ جانتے ہیں، منزل جیسے صبح میں سفر آپ نے شروع کیا، شام میں جہاں آپ نے قیام کیا تو وہ ایک منزل ہوئی۔ کہیں اگر آپ جا رہے ہیں اور 4-5 دن لگ گئے اس زمانے میں، ایون ابھی بھی یہ منزل کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، کئی منزلیں کاٹ کر کے، یعنی کئی راتیں کہیں پر رک کر کے وہ اپنی بہن کے گھر گئے۔ تو منزل کہتے ہیں صبح سے شام تک جب آپ سفر کرتے ہیں اور رات میں رک جاتے ہیں تو وہ ایک منزل ہوئی آپ کی۔ اگر کہیں جانے میں آپ کو 5 دن لگے تو گئے، اس طرح سے 5 منزلیں آپ نے کاٹی اس میں۔ ہمشیر کے شہر میں یعنی بہن کے گھر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا۔ وہ ماں جائی یعنی ماں کی پیدا، میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لے اور گلے مل کر بہت روئی، تیل ماش اور کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کیے، کہنے لگی اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپکا ہو رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر، خاصی پوشاک کا مطلب ہے یہاں پر کہ مطلب ایک ٹھیک ٹھاک پوشاک جو ہے لباس سلوا کر کے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب، میڈیم درجے کا جو ایک طرح سے لباس ہو سکتا ہے، وہ پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا، نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے۔
ایک مکان اپنے پاس بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو مقرر کیا. تکلف کا یعنی اسے سلیقے سے قرینے سے سجایا اچھے سے. صبح کو شربت اور لوزیات یعنی بادام کا حلوہ، حلوہ سوہن، پستہ، مغزی ناشتے کو، اور تیسرے پہر میوے خشک و تر، پھل پھلاری، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، قلیے، کباب تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی. روبرو کھلا کر جاتی مطلب کہ سامنے بیٹھی رہتی اور میں کھاتا تب ہو جاتی. سب طرح خاطرداری کرتی. میں نے ویسی تصدیق کے بعد، تصدیق کا مطلب یہاں دیکھیے مشکل لفظ ہے یہ بہت، میں نے اس کا مطلب بھی اس میں لکھ دیا ہے کہ مصیبت کے بعد، یعنی بہت تکلیفیں انہوں نے جھیلی، اور بہت تکلیفوں کے بعد کئی منزل وہ کاٹ کر کے آئے تھے تو بڑی ان کو تکلیف تھی. تو اس کے بعد جب یہ آرام پایا، خدا کی درگاہ میں ہزار ہزار شکر بجا لایا. تو دیکھیے کہ ڈھیٹ ہندوستانی گفتگو ہے لیکن اس میں بھی میر امن نے یہ تصدیق جیسا ایک عربی کا لفظ، مشکل لفظ استعمال کیا. تو جگہ جگہ آپ کو چیزیں ملیں گی، عربی کی بھی چیزیں ملیں گی، فارسی کی بھی الفاظ ملیں گی، اس کی تراکیب ملیں گی. تو لیکن یہ کہ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو اس میں داخل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت زیادہ ایسا نہیں لگتا کہ بہت کوئی رکھنا ڈالی، یعنی اس کی روانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس متن کی روانی میں. خدا کی درگاہ میں ہزار ہزار شکر بجا لایا. کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا، یعنی جہاں پر تھے وہیں پر رہے اور اس سے باہر وہ کسی سے ملنے جلنے نہیں گئے. ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کے میری خاطر رکھتی تھی کہنے لگی، اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے. تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا. جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہو جاتی ہوں. دل کا باغ باغ ہو جانا، کسی کا باغ باغ ہو جانا جو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ بے انتہا جب خوشی میسر ملتی ہے، اور یہ ایک محاورہ ہے کہ باغ باغ ہو جانا، دل کا باغ باغ ہو جانا. وہاں پر یہاں پر میر امن نے اسے استعمال کیا ہے. تو نے مجھے نہال کیا لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے. اب اس کی نصیحت شروع ہوتی ہے بہن کی. گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں. جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے، یعنی کہ گھر پہ رہتا ہے، اسے وہیں پہ رہتا، کہیں اور جاتا نہیں ہے، اس کو دنیا کے لوگ تانا دیتے ہیں. خصوص اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے کہ اپنے باپ کی دولت کھو کھا کر دیکھیے میں نے اسے بولڈ کر دیا ہے، کھو کھا کر فرش فروش جگہ جگہ پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ جو روزمرہ میں چیز استعمال ہو رہی ہے اسے وہ برت رہے ہیں. روزمرہ کو بہت ہی صفائی سے بہت سلیقے سے برتا ہے. ماں اپنے باپ کی دولت کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا. یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے. نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں. اب یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو. خدا چاہے تو پھر دن پھریں اور اس حیرانی اور پریشانی مفلسی کے بدلے خاطر جمعی اور خوشی حاصل ہو. یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی. جواب دیا، اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں. یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفی کے اصیل، یعنی بالکل اصلی خالص، اور لونڈیوں کے ہاتھوں میں لوا کر میرے آگے لا رکھے اور بولی، ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے. تم ان روپیوں سے جنس تجارت کی خرید کرو، ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو، اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو. تو اب یہ اس کی نصیحت ہے کہ یہاں پر رہنا تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اب یہ کرو کہ کچھ پیسے جو ہے کاروبار کرو، کچھ کام کرو، کیونکہ اس طرح سے بیٹھنا اچھا نہیں ہے. اور پھر اس نے کچھ اس کو مال دیا، پیسہ دیا کہ دمشق جائے اور کسی جو ایماندار تاجر ہے اس سے بات کرے اور اس کو دستاویز لکھوا لے، یعنی کہ ایک طرح سے لکھ پڑھ لے کہ کتنا دیا اور کیا اس سے منافع ہوگا، ساری چیزیں. وہاں جب خیریت سے جا پہنچو، ابھی اس کا بیان چل ہی رہا بہن کا، وہاں جب خیریت سے جا پہنچو، اپنا مال ماں منافع سمجھ بوجھ لیجیو یا آپ بیچیو، یعنی اگر
لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ دھاندلی ہو رہی ہے، اس میں خیانت ہو رہی ہے اس امانت میں، اور جو پیسہ آپ نے دیا ہے وہ صحیح جگہ نہیں لگ رہا ہے، تو خود ہی بیچیے۔ میں وہ نقد لے کر بازار میں گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا، نوشتو خان سے خاطر جمع کر لی۔ نوشتو خان فارسی ہے، نوشتن لکھنا، خاندن پڑھنا، تو نوشتو خان یعنی لکھنے پڑھنے کے، لکھائی پڑھائی کے بعد یعنی کاغذات تیار کر لیے، اس کو دل کو اطمینان ہوا۔ وہ تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ فقیر نے خشکی کی راہ چلنے کی تیاری کی۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے ایک سر سے پاؤں بھاری اور ایک گھوڑا جڑاؤ ساز سے تواضع کیا، یعنی ساتھ میں اس کے ایک گھوڑا بھی دے دیا اور اسے بہت اچھی طرح سے سجا دیا، اور مٹھائی پکوان ایک خاص دان میں بھر کر ہرنے یعنی کاٹھی کا جو اگلا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس سے لٹکایا، اور چھاگل پانی کی شکار بند میں، شکار بند وہی جو گھوڑے کے پیچھے پونچھ کے پاس وہ جو یعنی کہ جب شکار کرنے جاتے ہیں تو شکار کو اس میں ڈالتے ہیں، ایک جھولا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس میں رکھتے ہیں، شکار بند میں وہ چیز بدوا دی، چھاگل، اس میں پانی دے دیا، اور امام ضامن کا روپیہ۔ اب امام ضامن کا تو آپ یہ دیکھیے کہ سفر پہ جانے سے پہلے امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی سدھارو۔ تو ابھی ہم یہاں پر ہمیں دو چیزیں بھی معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جب سفر پر کسی کو رخصت کرتے تھے تو امام ضامن باندھتے تھے، یعنی کہ ایک طرح سے یعنی اسے خدا کے سپرد کیا یہ مان کر کے، اور دہی کا ٹیکا بھی ماتھے پر لگاتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کا کلچر ہے، اس زمانے کی تہذیب ہے، اور آج بھی لوگ یہ کرتے ہیں۔ اب تو شہروں میں اس طرح کا رواج نہیں ملتا، لیکن یہ کہ گاؤں دیہات میں ابھی بھی آپ جائیں تو ان باتوں کی اہمیت ہے۔ آنسو پی کر بولی سدھارو، یعنی کہ جاؤ، تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھائے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو۔ میں نے فاتحہ خیر یعنی کہ دعائے خیر کی پڑھ کر کہا تمہارا بھی اللہ حافظ ہے، میں نے قبول کیا، وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا، اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے وہ دو منزل کی ایک منزل کرتا ہوا یعنی کہ تیزی میں جلدی دمشق کے پاس جا پہنچا۔ غرض جب شہر کے دروازے پر گیا بہت رات ہو چکی تھی، دربان اور نگہبانوں نے دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے بہت منت کی کہ مسافر ہوں، دور سے دھاوا مارے آتا ہوں یعنی کہ جلدی آتا ہوں۔ دھاوا ایک تو ہم عام استعمال کرتے ہیں کہ حملہ کرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن دھاوا مار رہے آتا ہوں یہاں پر جو استعمال ہوا ہے اس معنی میں ہے کہ جلدی آتا ہوں، بہت جلدی میں آیا ہوں اور دور سے آ رہا ہوں۔ اگر کواڑ کھول دو شہر میں جا کر دانے گھاس کا آرام پاؤں، دانے گھاس کا یعنی کہ دانا کھاؤں، گھاس پر فرش بچھا کے کچھ بچھا کر کے آرام کروں۔ اندر سے گھڑک کر بولے اس وقت دروازہ کھولنے کا حکم نہیں، کیوں اتنی رات گئے تم آئے؟ جب میں نے جواب صاف ان سے سنا، شہر پناہ کی دیوار کے تلے، شہر پناہ جو قلعہ ہے یا جو شہر ہے، چہار دیواری پہلے ہوا کرتی تھی شہروں میں، آپ ایسے نہیں جا سکتے تھے، بڑا سا دروازہ ہوتا تھا اور اس کی بڑی سی اونچی دیوار ہوا کرتی تھی۔ تو شہر پناہ کی دیوار کے تلے گھوڑے پر سے اتر زمین پوش بچھا کر بیٹھا، جاگنے کی خاطر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جس وقت آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہوئی، یعنی بالکل نصف رات ہوئی، سنسان ہو گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار پر سے نیچے چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اچنبھے میں ہوا کہ یہ کیا طلسم ہے، یہ کیا جادو ہے۔ شاید خدا نے میری حیرانی اور سرگردانی پر رحم کھا کر خزانہ غیب سے عنایت کیا۔ جب وہ صندوق زمین پر ٹھہرا، ڈرتے میں پاس گیا، دیکھا تو کاٹ کا صندوق ہے، لکڑی کا صندوق ہے۔ لالچ سے اسے کھولا، ایک معشوق خوبصورت کامنی سی مورت جس کے دیکھنے سے ہوش جاتا رہے، گھائل، لہو میں تر آنکھیں بند کیے پڑی کلبلاتی ہے۔ آپ
کیا ایک طرح سے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. کل بلانا جو اس میں کہنا چاہیے کہ جو عمل کا پہلو پوشیدہ ہے اس سے آپ سمجھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہونٹ ہلتے ہیں اور یہ آواز منہ سے نکلتی ہے، اے کمبخت، بے وفا، ظالم پر جفا، بدلہ اس بھلائی کا اور محبت کا یہی تھا جو تو نے کیا. بھلا ایک زخم اور بھی لگا، میں نے اپنا تیرا انصاف خدا کو سونپا. یہ کہہ کر اسی بے ہوشی کے عالم میں دوپٹے کا آنچل منہ پر لے لیا. میری طرف دھیان نہ گیا. فقیر اس کو دیکھ کر اور یہ بات سن کر سن ہوا. جی میں آیا کسی بے حیا ظالم نے کیوں اس نازنین کو زخمی کیا، کیا اس کے دل میں آیا اور ہاتھ اس پر کیوں کر چلایا. اس کے دل میں تو محبت اب تلک باقی ہے جو اس جاکندنی کی حالت میں اس کو یاد کرتی ہے. میں آپ ہی آپ یہ کہہ رہا تھا، آواز اس کے کان میں گئی. ایک مرتبہ کپڑا منہ سے سرکا کر مجھ کو دیکھا. جس وقت اس کی نگاہیں میری نظروں سے لڑی مجھے غش آئے اور جی سنسنانے لگا. بزور اپنے تئیں تھاما، جرت کر کے پوچھا، سچ کہوں تم کون ہو اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر بیان کرو تو میرے دل کو تسلی ہو. یہ جو باغ و بہار کا بیان ہے یہ ابھی جاری ہے کیونکہ یہ بہت طویل قصہ ہے، تو اس کو ایک لیکچر میں یہ ممکن نہیں تھا، تو اسے ہم اگلے لیکچر میں بھی دیکھیں گے اور ابھی دوسرے سیشن میں ہم اس کے اوپر اور بات کریں گے. متن کو پڑھیں گے اور متن کو ایک طرح سے جہاں جہاں مشکل الفاظ آئیں گے ان کو بیان کریں گے اور زبان و بیان کی جو خوبیاں ہیں انہیں بھی واضح کریں گے. بہت بہت شکریہ.